صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی، آپ تمامی ناظرین کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، مسرت اور لذت کو حاصل کرنا انسانی فطرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ انسان ابتدا ہی سے خوشیوں کی تلاش میں رہا ہے۔ کچھ خوشیاں ذاتی ہوتی ہیں جن میں صرف انسان کا خود سے تعلق ہوتا ہے اور اس میں اسے تعلق رکھنے والے صرف چند لوگ ہی شریک ہوتے ہیں، اور کچھ خوشیاں اجتماعی ہوتی ہیں جن کا تعلق مذہب یا کسی علاقے سے ہوتا ہے۔ ایسے میں یا تو اس مذہب کے فالوور یا پھر اس علاقے سے تعلق یا دلچسپی رکھنے والے لوگ ہی شامل ہوتے ہیں۔ خوشی کے ایسے موقع پر جس میں کسی قوم کے افراد اجتماعی طور پر شریک ہوں اور انہیں مذہبی اور ثقافتی حیثیت سے اپنا لیں، اس قوم کا تہوار قرار پاتے ہیں۔ تاریخ کے پنوں میں گزری ہوئی قوموں کے ایسے بہت سے تہواروں کا ذکر ملتا ہے۔ تہوار قوموں کی تہذیب و تمدن کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ہر قوم اپنے عقائد اور رسم و رواج کے مطابق اپنے تہوار مناتی ہے۔ بعض قوموں کے تہوار ظاہری آرائش و زیبائش اور مال و دولت کی نمائش سے پہچانے جاتے ہیں، اور کچھ قوموں کے تہوار قومی یکجہتی اور آپسی مضبوطی اور اسے طاقت بخشنے اور پائیداری عطا کرنے یا پھر آنے والی نسلوں کو اس رشتے سے باندھے رکھنے کا ذریعہ بھی ہیں اور اظہار بھی۔ انسانی رشتوں اور صحت مند سماج دھرم اور مذہب کے ذریعے ہی وجود میں آتے ہیں۔ اسی لیے ہر دھرم اپنے اصول تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے یا ایک دوسرے کو جوڑے رکھنے کے لیے تہواروں کا راستہ بھی اپناتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور انسانی حیات اور سماجی زندگی جینے کا ایک بہترین اور مکمل دستور، ضابطۂ حیات یا پھر کہہ لیجئے کہ اصول ہے۔ انسان اور اس معاشرے جہاں وہ رہنا چاہتا ہے، دونوں کی اصلاح و فلاح کا ذمہ دار بھی ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو ایسے اسلامی تہواروں اور دینی جشنوں سے سرفراز کیا ہے جو امت مسلمہ کی خوشی، روحانی پاکیزگی، اپنی خوشی اور اظہار مسرت اور سماجی زندگی اور اس سے وابستہ لوگوں کی شان و شوکت کا مظہر ہے۔ اسی فہرست میں ایک تہوار عید الفطر بھی ہے۔ ناظرین، عید الفطر دو لفظوں عید اور فطر سے مل کر بنا ہے، اور عید بنا ہے عود سے، جس کے معنی ہے لوٹنا، پلٹنا، واپس ہونا، پھر آنا۔ چونکہ یہ دن ہر سال آتا ہے اور اس کے لوٹ آنے سے اس کی فرحت و مسرت اور برکت و سعادت کی گھڑیاں بھی اس کے ساتھ لوٹ آتی ہیں۔ اسی لیے اس روز سعید کو عید کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انسان جو سماج اور معاشرے بلکہ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے اپنے وجود سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے خلقت کے مقصد کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھی بھول بیٹھتا ہے کہ ہماری یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یا پھر ہمیں یہاں سے واپس بھی جانا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ماہ صیام میں اس کی یاد دہانی، تربیت، نماز روزی کی صورت میں وقت کی اہمیت، احساس کا مادہ، جذبہ ایثار و قربانی کو زندگی بخشنا، اختیار رکھتے ہوئے صبر کرنا، خواہشات نفس پر قابو پانا، مظلوموں، ضرورت مندوں، مجبوروں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنا، ان کو خوشیوں کے موقع فراہم کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، مناجات کرنا، دعائیں کرنا، اپنے کیے پر احساس ندامت کرنا، ان جیسی تمام تر فطری، اخلاقی، انسانی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال کر ایک بہترین انسان بنا کر پھر صحت مند سماج کی تشکیل کر خوش ہونے، جشن منانے، اظہار مسرت کرنے کو عید کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی انسان پھر اپنی فطرت اور اصل کی طرف پلٹ آیا ہے، جسے انسان کہلانے کا حق ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا بہترین آئینہ دار ہے۔ ناظرین، ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد جب شوال کا پہلا دن آتا ہے تو اللہ نے روزے کی جزا کے بدلے میں عید کا تحفہ دیا ہے۔
شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے، مگر ہم اس عید کو غلط معنی میں لے جاتے ہیں۔ ماہ صیام میں ہمیں جن باتوں سے روکا گیا ہے اس سے دامن بچا کر واجبات پر عمل اور محرمات سے پرہیز، اور اپنے ہر لمحے کو یاد الہی میں گزارا، جس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ انعام اور تحفہ بخشا، جس کی خوشیاں عید کی صورت میں ہم منا رہے ہیں۔ مگر افسوس، اس مبارک دن کو کھیل کود اور غیر شرعی کاموں میں ہم گزار دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے کو سنبھالنا چاہیے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے ہر دن کو عید کا دن بنا سکتے ہیں، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام عید کے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس دن انسان سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، وہ دن اس انسان کے لیے عید کا دن ہے۔ حقیقت میں سچی خوشی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب روح گناہ کے بوجھ سے ہلکی ہو اور دامن گناہوں سے پاک ہو۔ سچی خوشی کسی زمان، مکان یا وقت کی محتاج تو نہیں ہوتی، بلکہ انسان جس دن چاہے گناہوں سے بچ کر عید منا سکتا ہے۔ بے شک عید کا سب سے بڑا پیغام بھی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور اچھائیوں کو انجام دے، یہی اس کے لیے عید ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن کی فضیلت کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو، اپنے تحفوں کی طرف دوڑو۔ اس کے بعد فرمایا، اے جابر، خدا کا تحفہ بادشاہوں اور حاکموں کے تحفے کے جیسا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ شوال کا پہلا دن الہی تحفوں کا دن ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عید کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی شباہت ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس آنے میں اس وقت کو یاد کرو جس وقت بہشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، اللہ کی طرف سے سب سے کم چیز جو روزہ دار مردوں اور عورتوں کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے وہ فرشتوں کی بشارت ہے جو یہ صدا دیتا ہے، اے بندے خدا، مبارک ہو، جان لو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے عید کے دن کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے فرمایا، خداوند عالم نے ماہ رمضان المبارک کو اپنے بندوں کے لیے مقابلے کا میدان قرار دیا ہے تاکہ خدا کی اطاعت کرنے کے ذریعے رضا الہی کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے۔ ایک گروہ آگے نکل کر یہ مقابلہ جیت جاتا ہے اور ایک گروہ پیچھے رہ کر ہار جاتا ہے۔ بس آج جب کہ نیکی کرنے والے جزا پاتے ہیں اور کوتاہی کرنے والے ناکام ہوتے ہیں، ایک ایسے دن مجھے اس کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی ہنسی پر حیرت ہے، تعجب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر پردہ اٹھ جائے تو نیکی کرنے والے اپنے نیک کاموں میں مشغول ہوں گے، جبکہ بدکار اپنی بدکاری میں گرفتار ہوں گے۔ تو ناظرین، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس عظیم دن یعنی عید سعید کے پرمسرت موقع پر ایک دوسرے کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی، حمد و ثناء الہی میں مشغول رہیں تاکہ پروردگار عالم ہمیں اس عظیم دن کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دے۔ ماہ صیام کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، بخششوں کے ایام میں کی گئی عبادتوں، توفیقات کے بعد تحفتاً ملنے والی یہ عظیم خوشی جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اس روز سعید کی برکتوں کے عوض اپنے مالک و خالق کے حضور شکرانے نعمت عطا کریں تاکہ اللہ رب العزت ملنے والی نعمتوں میں برکت عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو درگزر کرے اور ہم پر سایہ رحمت اور نگاہ کرم رکھے، جس کے طفیل
ہم گناہوں اور نافرمانیوں سے اپنا دامن بچا کر ہر پل یاد الہی میں بسر کریں۔ ہماری یہ چند روزہ زندگی دنیا کی چکا چوند کے دھوکے میں نہ آ کر صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے، جس کے عوض ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب ہوں۔ اسی کے ساتھ، اسی مبارکباد کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد